تو اس گناہ کا جو میل ہوتا ہے وہ دل پہ جا کر کے لگتا ہے. کہاں لگتا بولو؟ اچھا یہ بات ہوگی. کتنے گناہ ایک دن میں ہر انسان کر رہا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اپنا اپنا سب کو پتا ہے. جی خالی جھوٹ پہ ہی اگر دیکھ لو، جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے کیا؟ بولو. کم سے کم ہر آدمی معمولی سے معمولی 50 تو ٹھوکی دیتا ہوگا. جی معمولی سے معمولی. تو اب دل کوئی بہت شامیانے کی برابر بھی نہیں ہے، چھوٹا سا دل. علماء لکھتے ہیں میل لگتا ہے جیسے سیاہی کا نقطہ. اب وہ دل میل کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ اللہ اللہ، وہ دل جو ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. دل پر میل آ گیا. اگر ہاتھ پر میل آ جائے تو صابن سے دھو لو. کپڑے پر میل آ جائے تو صابن سے دھو لو. اور اگر دل پر میل آ جائے تو کون سا صابن، کون سی واشنگ مشین لاؤ گے؟ چھری سے کاٹ کے اندر سے نکال کے دھو گے کیا؟ نہیں. تو پھر دل کیسے دھلے گا؟ تصوف کی ایک بات دے رہا ہوں. جی پھر دل کیسے دھلے گا؟ پیارو کپڑا چہرہ ظاہری اعضاء بدن جسم دھونے کے لیے اس کے ساز و سامان موجود، مگر اندرونی کیسے دھو گے؟ اب میں طریقہ بتا دوں، آج کے بعد تم بھی روزانہ دھویا کرنا. سبحان اللہ. دھویا کرو گے. اب سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں سید صاحب کوئی چھری دیں گے ایسے کہ دل نکال کے کونے میں گئے اور دھو ڈالو. پیارے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر دل صاف و شفاف ہو جائے گا. دل کون سا صابن لاؤ گے، کون سا پانی لاؤ گے؟ تو علماء کے پاس بیٹھا کرو، صوفیوں کے پاس بیٹھا کرو، متقی پرہیزگاروں کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں یہ باتیں ملیں گی. ارے دل دھونے کے لیے کون سا پانی یا کون سے صابن کی ضرورت ہے؟ دنیا کے صابن کی ضرورت نہیں. تم صرف پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ پانی اور صابن کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایک بات اور بتاؤں، کلمہ پڑھیو کہیو لا الہ الا اللہ. پڑھیو، سناؤ مجھے لا الہ. دیکھو ان کو تو چھوڑو، آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ پہ زور کیوں دے رہے ہو بھائی؟ سوچنے کی بات ہے. کلمہ سنا پڑھو لا، چھوٹے بچے سے بولو وہ بھی کہے گا لا الہ الا اللہ. کہتا ہے نہیں الا اللہ. یہ الا اللہ پہ زور کیوں؟ کون سی کتاب میں؟ صوفیوں کے پاس جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، علم تصوف پڑھو. اگر کہیں پہ میل زیادہ رکھ دو بیٹا، کہیں پہ میل زیادہ ہو تو پکڑ کے یوں طاقت سے رگڑا مارا جاتا ہے. تو دل پر لفظ اللہ سے جھٹکا مارو، رگڑا مارو لا الہ الا اللہ، تاکہ سارا میل چھٹ جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور محمد الرسول اللہ سے پریز کر دو. زندہ باد زندہ باد. کس سے پریز ہو رہی ہے؟ محمد الرسول ہائے اللہ. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو غریب نواز انہوں نے لوگوں کو توپ سے کلمہ نہیں پڑھوایا، کوئی بم لے کے نہیں آئے تھے. اللہ والے وہ تھے، اگر لا الہ الا اللہ لفظ اللہ اللہ اگر وہ اللہ والے
تو پہاڑ کو ہلا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ ادھر پیلی بھیت کا نام سنا ہوگا آپ کے علاقے میں, ادھر کو جائیں گے تو پیلی بھیت میں ایک بزرگ تھے, ایک صوفی تھے, ایک اللہ والے تھے. ان کا نام بتا دوں؟ جی بڑا پیارا نام ہے, بتا دوں بیٹا. ایک بات اور بتاؤں میں تمہیں, تم معاف کرنا, وعلیکم السلام, اب نوٹ دینے مت آئیو. جب میں جاؤں نا, جب پروگرام ختم ہو تو مجھ سے مصافحہ کر لیو. حالانکہ دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. بے شک. دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. مگر تمہیں کوئی بات اچھی لگے نا, نکال کے ہاتھ میں رکھتے رہو, نکال کے ہاتھ میں رکھتے رہو. اگر دے نہیں ہے تو بعد میں جب میں جاؤں تو مجھ سے مصافحہ کر لیو, دے دیو. اور اگر نہیں دے پاؤ اور اگر بھول جاؤ تو فجر کی نماز انشاءاللہ پڑھنے جاؤ گے تو اپنے امام صاحب سے, میری طرف سے اجازت ہے, اپنے امام صاحب سے انہی پیسوں کا جا کے مصافحہ کر لیو. سبحان اللہ. مگر بہت کم وقت ہے, بڑی قیمتی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ایک بات سن لو. سبحان اللہ. جتنا مجھے قریدو گے نا اتنی نکلیں گی, سبحان اور جتنا اللہ. تم مجھے دنیا کی طرف کھینچو گے نا تو میں تمہیں ہی دیکھتا رہوں گا, آئے ہائے. اور جیسا آؤں گا ویسے ہی چلا جاؤں گا. بڑی محنت سے انہوں نے, یہ مولانا خالد صاحب نے اتنے فون کیے ہیں, بولے وہ حضور آنے ہی ہے, کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے. میں نے کہا انشاءاللہ جلدی پہنچ جاؤں گا. بہرحال میں حاضر ہوں. اب زیادہ باتیں نہیں, وہیں پہ پہنچو. توجہ ہے نا؟ میں نے کیا بات بتائی تھی, دیکھوں کس کس کو یاد ہے. لا الہ الا, میں نے بتائی تھی وہ بزرگ کی بات, تم ابھی پیچھے چل رہے ہو. پیلی بھیت شریف کے ایک بزرگ جن کا نام شاہ جی میاں حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کے نام سے خوش ہوا کرو, سمجھے. کیا نام تھا بولو؟ شاہ جی حضور. شاہ جی میاں حضور. تو وہ تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. جی کیا کر رہے تھے بولو؟ وضو بنا رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ تم بھی وضو, کل سے کیا آج جب سے جاؤ تب سے وضو بنانا شروع کرو گے 5 وقت میں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. بولو انشاءاللہ. شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. سنو بیٹا میرے لال, کتنی چیزیں فرض ہیں بولو؟ نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہ 4 فرض ہے نا. اب سنو, چوتھائی سر کا, سر کے 4 حصے کرو, ایک حصے کی برابر مسح کرنا فرض, اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. سبحان اللہ. اب سنو, شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے, انہوں نے پورے سر کا مسح نہیں کیا, چوتھائی سر کا ہو گیا. ادھر دور سے 2 مولانا جن کے دل میں ولیوں کی طرف سے کجی رہتی تھی, اور وہ اس چکر میں رہتے تھے کوئی قمیص فقیر کی پکڑ لیں اور پھر ہم بیان کریں. دور سے دیکھ رہے تھے, انہوں نے دیکھا پورے سر کا مسح نہیں کیا, مسئلہ فٹ کر لیا. اگر جو انسان سنتوں پر پابندی نہ کرے, نوافل پر کثرت نہ کرے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولایت ملتی ہے انہی چیزوں سے. انہوں نے کہا دور سے ہی چلو, چل کر کے آج اس فقیر کی ٹانگ لیں گے, چلو آج ان سے پوچھیں گے. مگر انہیں کیا پتا تھا پیارے, ہاتھ غلط جگہ ڈال رہے ہو, مارے جاؤ گے. دور سے انہوں نے کہا
یہ فقیر اٹھ کے چلا نہ جائے۔ اللہ اللہ ہاتھ پکڑا دوڑتے ہوئے چلے۔ شاہ جی میاں حضور وضو بنا کر کے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی قریب بیٹھے وہیں پر بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی، اور پکڑنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کرنے کے بعد اپنے سر کو یہاں سے گردن سے الگ کر لیا، اور کرنے کے بعد تالاب کی طرف لائے، اور لانے کے بعد وہ گردن ہاتھ میں پورا سر، اور بولے لا الہ الا اللہ، پورا سر ڈبو دیا، پھر نکالا، پھر لا الہ الا اللہ، پھر ڈبو دیا، پھر نکالا، پھر لا الہ الا اللہ، پھر ڈبویا، پھر نکالا، اور نکالنے کے بعد گردن پہ سر رکھ کر کے بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب تو مسا چھوڑو، پورا غسل ہو گیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات لا الہ الا اللہ کی نکلی تو مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے، بولے اب تو ہو گیا ہوگا۔ اب حدیث سنو، کوئی یہ کہے وہ تو بہت دور سے کہہ رہے تھے، وہاں سے آواز تو آ نہیں سکتی، نے پتہ کیسے چلا؟ تو میں حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے بیٹھتے اٹھتے پڑھا کرو گے کلمہ شریف انشاءاللہ۔ چل دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر بڑھو لا، سب لوگ اپنے دل کو ہلا کے بڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ، 3 مرتبہ رگڑ کے مارا کرو جب تاکہ دل صاف ہو جائے کہ علماء اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات آ گئی یہاں پر، اللہ اب آگے چلتے ہیں پیارے، یہ تو دل کی بات، مگر تصوف میں آئے نا، اس میں ایک بات اور ہے۔ کوئی بھی آپ میں سے مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے، دیکھو یہ ہاتھ ہمارا کھلا ہوا ہے تو چاروں طرف سے آ کر کے دھول میل وغیرہ لگ سکتا ہے، چہرہ کھلا ہوا، کپڑے کھلا، دل تو کھال گوشت ہڈیوں کے نیچے اندر ہے۔ دل کہاں ہے بولو؟ اندر ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ وہاں پر میل پہنچا کہاں سے اور پہنچا کیسے؟ آج تمہارے کلمے نے تصوف کی طرف کو چلا دیا مجھے جی۔ یہ دل کے اندر میل پہنچا کہاں سے؟ تو دل پر میل پہنچنے کے لیے 5 دروازے ہیں۔ کتنے بولو؟ 5۔ اب تم کہو گے یار کیسی بات کر رہے ہیں حضرت، ہم نے تو آج تک کوئی دروازہ دیکھا ہی نہیں، یہ کپڑا کہیں اندر رکھا ہو ہمارا صافہ ماما تو دروازہ کھلا ہو، باہر سے ٹریکٹر ٹرالی سب جا تو دھول جا رہی ہے، مگر دل میں میل کہاں سے گیا؟ 5 دروازے، اگر آج تم نے 5 دروازے بند کر لیے تو تمہارے دل پر میل نہیں جا سکتا۔
وہ 5 دروازے ان کے نام بتا دوں, دکھا دوں تمہیں. 5 دروازے ہیں کہاں سنو. پہلے دروازے کا نام بتاتا ہوں. بہت کم سے کم 1 ہفتہ پڑھو گے تو جا کر کے یہ باتیں تمہارے ہاتھ لگیں گی, جو آج تم نے محنت کر کے 5-7 منٹ میں سن رہے ہو. 5 دروازے ہیں کہاں سنو. ان میں سے پہلا دروازہ آنکھیں. کیا بولو؟ آنکھیں. ان آنکھوں سے گناہ کرو گے تو آنکھوں پہ گناہ چپکتا نہیں, آنکھوں پہ گناہ لگتا نہیں, مگر وہ میل بن کر کے آنکھوں سے جو گناہ کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ دل پہ جا کر کے لگتا ہے. یہی تو وجہ ہے, تم بریانی کو دیکھ لو یا قورمے کو دیکھ لو تبھی تمہارا دل کرتا ہے یار مجھے کھانے مل جاتا. آنکھوں سے دیکھ لو نا, اور آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تمہیں کیا پتا مٹی ہے یا حلوہ ہے. سمجھ رہے نا. ایک دروازے کا نام آنکھیں ہیں. پیارے ان آنکھوں سے گناہ کرنا چھوڑ دو, کسی کی بہن بیٹی کو تکنا چھوڑ دو. اللہ اللہ, حضرت عمر کے دور کی مجھے بات یاد آنے لگی. مدینہ شریف کی بات ہے, مسجد نبوی میں عورتیں اس وقت میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی. مگر سنو پیارے کیا ہوا, ایک عورت نماز پڑھنے جاتی ہے, ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا, ایک لڑکا اس کے پیچھے رہتا تھا, آڑ سے اس کو جھانکتا تاکتا تھا. اس کے دل میں غلط خیالات آتے تھے, وہ سوچتا تھا غلط حرکتوں پر, اما غلط حرکتوں کی طرف جانے کے لیے تیار رہتا تھا. ایک دن چھپ کے دیکھا, 2 دن دیکھا, عورت کو پتا چل گیا میرے پیچھے کوئی لڑکا ہے, میرے پیچھے کوئی آدمی ہے. ایک دن جب آڑ سے وہ آیا, کبھی ٹکرا جاتا تھا, مسکرا کے گزر جاتا تھا, کبھی کھڑے ہو کر کے دیکھتا تھا. ایک دن وہ عورت نماز پڑھنے جا رہی تھی, اتنے میں وہ آ گیا, اس نے ٹکرا دیا. وہ عورت بولی او مرد ذرا ٹھہر جا, ذرا سن لے, میں سمجھ رہی ہوں 1 مہینہ ہو چکا ہے تو مجھے ہی دیکھتا ہے, آج تو ڈرے مت, مجھ سے کھل کے بتا دے تو چاہتا کیا ہے, تو مجھے کیوں ٹکرے مارتا ہے, تو مجھے کیوں تاکتا ہے, تو مجھے کیوں نظر جما جما کر کے دیکھتا ہے. آج تیرے دل میں جو بات ہے وہ بتا دے. وہ کہنے لگا حضرت عمر کو پتا چل گیا تو میری گردن مار دی جائے گی. کہا میں وعدہ کرتی ہوں عمر کو نہیں بتاؤں گی, مگر اتنا بتا دے آج تیرے دل میں جو بھی ہو وہ کہہ دے. وہ آدمی کہنے لگا تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو. اس نے جو بھی جملے کہے ہوں گے اس طریقے کی بات ہے کی, کہا میں تمہارے لیے مر جاؤں گا, مٹ جاؤں گا, تمہارے لیے جان قربان کر دوں گا. وہ عورت کہنے لگی سن, تجھے مرنے مٹنے کی ضرورت نہیں ہے, میری چھوٹی سی ایک شرط ہے, اگر تو اس چھوٹی سی بات کو مان گیا تو جو تو کہے گا وہ میں کرنے کو تیار ہوں. جو اگر تو نکاح کرے گا تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں. ارے جس کام کے لیے تو کہے گا میں تیار ہو سکتی ہوں, مگر تھوڑی سی شرط میری ہے وہ تو مان لینا. جب اتنا کہا تو وہ لڑکا بولا ارے کتنی بڑی ہے بولو, اگر گردن مانگو گی تو گردن دے دوں گا, کہو تو دل چیر کے نکال کے دکھا دوں. وہ بولی دل چیرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے پاس رکھ, گردن بھی اپنے پاس رکھ, مگر ایک چھوٹی سی شرط. کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے سن, تو 5 وقت کی نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھ لے, اور 40 دن تک 5
5 وقت کی نماز پڑھ لے اور حضرت عمر کے پیچھے جماعت سے پڑھ لے جا. اور پڑھنے کے بعد 41واں دن تیرا 41ویں دن اس جگہ کا نام بتائے, یہاں پہ میں تجھے کھڑی ہوئی ملوں گی, جہاں تو کہے گا چلوں گی, جو تو کہے گا کرنے کو تیار ہوں. بس 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے. جب اتنا کہا اس نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے, 40 دن تو میں نماز پڑھ ہی سکتا ہوں, لوگ کیا کیا نہیں کر لیتے ہیں. کہا آج کے بعد میں تجھے دیکھوں گا نہیں, آج کے بعد. اس نے یہ شرط لگائی تھی کسی لڑکی کی طرف تو نہیں دیکھے گا, کسی عورت کی طرف تو نہیں دیکھے گا, کسی غلط کام کے لیے نہیں سوچے گا. حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لے, پھر اس کے بعد 41ویں دن میں یہاں پہ ملوں گی, جو تجھے چاہے وہ کر لینا. اللہ الصمد. وہ مسجد میں گیا, یہ لڑکی بھی نماز پڑھنے چلی گئی, یہ عورت بھی چلی گئی, اور رو رو کر کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتی ہے, مولا اب میری عزت تیرے حوالے ہے. اے اللہ میں نے تیری ذات پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا ہے, میرے مولا تو اس کے دل کو بدل دے, اے اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دے, میرے مولا شیطانیت اس کے دل سے نکال دے. لڑکی رو رو کے دعائیں کر رہی ہے. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر جاتے ہیں, پورے 40 دن جب گزرتے ہیں وہ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. جب 41واں دن ہوا وہ لڑکی وہاں پر جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی کھڑی ہوئی 41ویں دن جب وہ لڑکا آتا ہے تو اپنی نظریں جھکا کر کے چلا جاتا ہے, کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا ہے. وہ لڑکی وہاں پہ کھڑی ہے لیکن وہ نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھتا ہے. جب اتنا دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی, او فلاں صاحب ذرا سن لے, آج کا ہمارا وعدہ تھا, حسب وعدہ 40 دن پورے ہو گئے ہیں, 41واں دن آ گیا ہے, میں یہاں پر کھڑی ہوں, اب بول کیا کرنا ہے, اگر تو شادی کرنا چاہے تو بول. وہ ہاتھ جوڑ کے نظریں نیچے کو کر کے کہنے لگا, بہن مجھے معاف کر دو, ابھی میں دنیا میں پھنسا ہوا تھا, حضرت عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو میرا دل اب برائیوں میں نہیں, اب تو روحانیت کی طرف جانے لگا. آج کے بعد میں کسی کی طرف نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. اگر تم نے اپنی نظروں کا محاسبہ کر لیا, توجہ, آج شادی میں دیکھو, کوئی پروگرام میں دیکھو, زیادہ تر نوجوان ادھر کو بھاگتے ہیں جدھر سے عورتوں کا گزر ہو, جدھر لڑکیاں کھڑی ہو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں تاک تاک کر کے, اور اسی وجہ سے وہ فیشنیلے کپڑے پہنتی ہیں. اگر پہلا تم نے یہ دروازہ بند کر لیا اور آج جلسے میں توبہ کر لی ان علماء کی موجودگی میں, تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے یہ لڑکی تھی, مگر اب سے تقریباً 270 یا 72 سال پرانی بات بتاؤں. اللہ اللہ سننے کی بات, ایک نوجوان وہ سنا ہوگا تم نے, ایسا نوجوان جو بھی کام کرے, جس کے لیے دعا کر دے, اس کا بیڑا پار. یہاں تک کہ اگر لوگ اس کے ہاتھ میں آگ رکھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا, اور اگر اس کے دامن میں آگ رکھ رہے ہیں تب بھی نہیں جلتا. وہ اگر جس کپڑے سے چہرہ پہنچ لے, لوگ تندور میں ڈال دیں, آگ اس کو پکڑتی نہیں. اگر وہ لڑکا آگ پر چلنے لگے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے. ایک دن اس کے دوست نے پوچھا, ذرا بتا
तूने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा अमल किया है। कस्ता के गयूर मुसलमानों सुनो, नौजवानों तौबा करके उठना। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा सुन मेरे भाई, जरा मेरी पुरानी जिंदगी सुन। एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी है, एक लड़की की वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। कहा वो कैसे? वो लड़का बोला मैं पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार था, पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा पैसे वाला था, पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा बात वाला था। मेरे दोस्त थे, 40-50 गुंडे अपने पास रखता था, उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था, और मैं गरीबों की जमीन छीन लिया करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। शराब के दौर चलते थे, मेरी बैठक में रोजाना शराबें पी जाती थी, लोग हमसे डरा करते थे, हम जिसको चाहते थे मरवा दिया करते थे। सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें नीलाम कर ली। जोर की रस्ता, जबर की रस्ता सर पे होती है। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा लोग हमसे बच बचे डरे डरे रहते थे, मगर हमारा सिक्का चलता था, लोग हमसे बहुत डरते थे। कोई गुनाह हमने ऐसा छोड़ा नहीं जो हमने किया नहीं था, सारे गुनाह हमने किए। लोगों के गले हमने कटवाए, खेतियां हमने कटवाई, खेतियां हमने छीन ली, लड़कियों के कपड़े उतार के चौराहों पे इज्जत नीलाम कर दी। अल्लाह अल्लाह फिर क्या हुआ? वो लड़का कहने लगा एक दिन ऐसा हुआ, मैं नहा धो करके सुबह सुबह जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की आ रही है जो खूबसूरत लड़की है, मगर उसकी चादर पे पेमद लगे हुए हैं, जिस्म छुपा हुआ है। अल्लाह अल्लाह वो बोला मैंने उस लड़की को घेर लिया, उसको सामने से रोक लिया। वो लड़की मुझे देख के कांप गई, वो देख के मुझे डर गई और कहने लगी भाई मुझे छोड़ दे। ये नौजवान बोला मैंने उस लड़की से कहा बोल तू कहां से आई है, तू कहां रहती है, कहां जा रही है, तू क्या करती है, अपना पूरा बायु डाटा बता दे। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो लड़की कपकपाने लगी, उसने पहचान लिया ये वही गुंडा है जिसने सैकड़ों की इज्जत नीलाम कर ली है, ना जाने कितनों का गला घोट के मार दिया। वो लड़की कांप गई और बोला नहीं जाता है। ये कहने लगा अरे डरे मत बता क्या करती है। लड़की डरते डरते कहने लगी ओ भाई जरा सुन ले, न मेरी बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरे चचा, न मेरा ताऊ, न मेरी माँ, न मेरा बाप, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लड़की बोली मैं अकेली हूँ, हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की कहने लगी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा टूटा हुआ छप्पर पड़ा है, तेरी ही बस्ती में उधर रहती हूँ। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, उस लड़के की नीयत खराब हो गई और कहने लगा सुन तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, जितने रुपये चाहिए ले ले, जो तुझे चाहिए ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, मेरी बात समझ गए होगे। वो जुमले में बोलना नहीं चाह रहा हूं, उसने गंदी हरकत के लिए
لیے کہا تھا, اس نے غلط کام کے لیے کہا تھا, اس نے فعل شنی کے لیے کہا تھا. کہا میرا کہنا مان لے, جتنی دولت تجھے چاہیے میں دے دوں گا, تیرے ہاتھوں میں جو چھالے پڑے ہوئے ہیں یہ چھالے ٹھیک ہو جائیں گے, تیرا مکان میں بنوا دوں گا, تیرے بچوں کو میں پال لوں گا, ہفتے میں ایک مرتبہ میرا کہنا مان لیا کرنا. اب سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا تھا, غلط حرکت کے لیے کہا. لڑکی کانپ جاتی ہے اور لڑکی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا آج میری حفاظت کر لے, اے اللہ میری حفاظت کر لے. لیکن لڑکی میں ہمت آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے سن کیا تجھے پتا نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے, ان کی نیت اگر خراب ہو تو اللہ تعالی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے, سانپ پیدا کر دیتا ہے, بچھوؤں کا بستر ہو جاتا ہے. زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لوں. آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو کچل کے رکھ دوں. وہ لڑکی یہ بولی مگر وہ بولا ارے یہ باتیں چھوڑ, بول میرا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی ہے, تجھے اتنی دولت دوں گا. وہ لڑکی جلال میں آ کر کے کہنے لگی سن تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو, میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر نبی کی شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہوں. میں اپنے جسم کے خون کا ایک قطرہ دے سکتی ہوں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں. او نوجوانوں, دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے والوں اور دوسرے کی بہن بیٹیوں پہ اشارہ کرنے والوں, دوسرے کی بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ بات کرنے والوں, رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کرنے والوں, موبائل پہ SMS لکھنے والوں, آج ذرا میری تقریر سن کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا. توبہ, ارے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہو جائے گا. ارے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو, ہمارا جو بچھو یہ دنیا میں جو رہتا ہے اگر کاٹ لے تو 3 دن تک اس کا زہر چڑھتا پھر اترنے لگتا ہے, مگر قبر کا جو بچھو ہوگا اللہ اگر وہ ایک مرتبہ کاٹ لے ڈنک مار دے تو اس کا 1 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, نبی فرماتے 70,000 سال تک دن بدن اس کا زہر چڑھتا ہوا چلا جائے گا. پیارے کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, آج ہمیں برباد کر دیا گیا ہے. یہ موبائل ہمیں دے کر کے آج ہمیں آدھا مار دیا گیا ہے. یہ موبائل ہمیں دے کر کے, او بیٹا بیٹھ جا, یہ موبائل ہمیں دے کر کے اللہ سمجھ. وہ لڑکی بولی تجھے تیری دولت مبارک ہو, مجھے آمنہ کا لال مبارک ہو. لڑکی روتی ہوئی اپنے آپ کو چھپا کر کے چلی گئی. لڑکا پیچھے پیچھے رہا, لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو تک نہیں دکھایا. 1 دن گزر گیا, 1 سال گزر گیا. اب کچھ دنوں کے بعد اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا. امتحان اب دیکھو پیارے, اس بستی میں قحط سالی پڑ جاتی ہے. جیسے ہی سوکھا پڑا, ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے جو پانی آیا تھا, لوگوں کے کھیت اگر کٹے ہوئے ہیں تو دھان اترانے لگے, گنے خراب ہو گئے. وہ لوگ کھیتیاں خراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے, ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا, قحط سالی ہو جاتی ہے. اب اناج ختم ہو گیا, لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, یا میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا. اس غریب لڑکی کا کیا ہوگا جو روزانہ مزدوری کرنے جاتی ہے, دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانج کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے, اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے. اللہ ذرا سنو, اب اس لڑکی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. 1 دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا, 2 دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں 2 دن ہو گئے, ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں. ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, ماں اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں, ماں بہت بھوک لگ رہی ہے ماں. بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے.
نہ جن کا شوہر ہے، نہ جس کا باپ ہے. ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو. اللہ اللہ بچے تڑپ رہے، کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو. ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی. ماں چلی گئی بستی میں، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں میرے بچوں کی جان بچا لو میری بہنوں، میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں. ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے. نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم 4 پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو. اگر مکان بن رہا ہے تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا، تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا ہے تو ماں دخل نہیں دے سکتی. اس لیے تم دلی بمبئی بنگلور گوا جا کر کے کما کے 4 پیسے لا رہے ہو، اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو. ماں کا کہنا نہیں مانتے. سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے تینوں بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو. مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی، ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی. ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکر آنے لگتا ہے، ادھر 2 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بچے سسک رہے تڑپ رہے، دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی، ماں ہماری آ رہی ہوگی. ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم روکے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا. گھر میں گھسی تو تینوں بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے، اور ماں یوں ہاتھ کرے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا. بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے، جب کھولا بچوں نے آگے بڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی. کہا ماں کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے. جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا. ماں نے کہا نہیں میرے شہزادو ضرور اللہ کوئی انتظام کرے گا. ارے 30واں دن ہو جاتا ہے، جیسے ہی 30واں دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا، بڑا بیٹا بھی کملا گیا، لبوں پر جان آ جاتی ہے سسکیاں. وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے. یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو. ماں تینوں بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، جو مالدار خنڈا تھا، جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے، غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا، اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی. لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کیسی لائن لگی ہے. سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں. اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا. اللہ اللہ مگر اس نے وہی پیمد لگی چادر اوڑی اور لائن میں کھڑی ہو گئی. کہا جب میری باری آئے گی تو میں نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، میں کربلا والوں کا واسطہ دوں گی. جب کربل میں 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے میں ان کا واسطہ دوں گی. مگر بچوں کی خاطر یہ ماں کھڑی ہوئی ہے. پیارے سنو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں مت کرنا. او نوجوانوں ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا. تم جا کر کے کام سیکھو، تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے تجارت کرو، تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو. 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، علماء اور ائمہ اماموں کی عزت کیا کرو. اور جب چلا کرو تو ایسے چلو، تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ مگر پکے سچے نبی کے غلام بن کے چلو. تمہاری ادائیں نعرے لگائے مطلب یہ ہے اگر تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی.
अरे दुनिया में रहो तो हर अदा बोले नबी नबी, और जब दुनिया से चले जाओ तुम्हारा जनाजा जा रहा हो तो बस्ती में रहमत के फरिश्ते कह रहे हो ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी वो लाइन में खड़ी हुई है और कह रही है दिल भी दिल में आका कोई सबब पैदा कर दे मेरे बच्चे बच जाएं। अरे माँ है माँ, तीनों बच्चों के लिए रो रही है। नौजवानों तुम्हें क्या पता है ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? अरे तुम्हें क्या पता आज इतने दिनों के बाद, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं तो जो उस्ताद है तमाम उलमा के, जो तमाम उलमा है जो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते वो हमारे हाथ चूम रहे हैं। क्यों चूम रहे? इसलिए कि इनसे नबी का रिश्ता है, मगर वो तो नबी के सगे नवासे थे। हुसैन पाक करबल के मैदान में अरे सगे नवासे थे। हुसैन पाक की बेटी भी करबल में मौजूद है, हुसैन पाक की बहन भी करबल में मौजूद है। उन्होंने उन पर कितना जुल्म तोड़ा गया है, कितना जुल्म ढाया गया है, मगर दुनिया वालों को सबक दे दिया। देखो हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता है मगर दीन को नीचे आने नहीं देगा, दीन को लड़खड़ाने नहीं देगा। अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद मोबाइलों पे गलत SMS नहीं लिखोगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें नहीं करोगे, आज के बाद इस मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर सुनना है तो इसमें इन उलमा की तकरीरें सुनो, अगर सुनना है तो कुरान की रुकू और सूरतें सुनो, अगर सुनना है तो नमाज का तरीका सुनो। इससे तुम पढ़ सकते हो, इससे तुम अच्छी बातें ले सकते हो। इसी मोबाइल को अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। मगर अफसोस ये है 10 साल का बच्चा भी है जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, वो 10,000 का मोबाइल चलाता है। वो निठल्ला निकम्मा सबसे ज्यादा मोबाइल चलाता क्या है? कभी सेल्फी ले रहा है, कभी फोटो खींच रहा है, मर गया इसी में, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज मुझे कह लेने पर मजबूर हूं हजरत मैं, आज ये चैनल वाले हैं ये दूर दूर तक बात चली जाती है मगर क्या करूं सुनो, तुम्हारी अदाएं गैरों पे चली गई हैं। अगर हमारी गाड़ी या तुम लोग निकलते होगे गैर मुस्लिमों के गांव से अगर निकल जाओ, उनके बच्चे 4 बजे से तुम्हें रोडों पे कसरत करते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे भागते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे वर्जिशें कर रहे हैं और वो चना खा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। उनके ना पेट में दर्द है ना पांवों में दर्द है। और ये हमारा मुसलमान का बच्चा रात के 2-2 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करता है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे पड़ा रहता है, रात के 2-2 बजे तक फिल्में देखता है, गाने सुनता है, रात के 2-2 बजे तक जागता है और सुबह 8 बजे तक मरे हुए चूहे की तरह पड़ा हुआ सोता रहता है। और इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कौन सा जुमला बोल सकता हूं? सुबह को 8 बजे सो के उठेगा आंखें मलता हुआ, कभी मां से लड़ता होगा, कभी बहन से लड़ता होगा, कभी बाप को आंखें दिखाता होगा। अरे यही तुम्हारा तरीका है, इसी वजह से तुम्हारे पांवों में दर्द है, तुम्हारे हाथों में दर्द है, तुम्हारा लीवर खराब है। अरे तुम काम नहीं करते हो, अगर काम करते हो तो उल्टे करते हो, वरना इस्लामी तरीका वो है 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी वर्जिश है, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसी वर्जिश अगर सजदे में जाओगे तो ये खून का दौरान आता है, तुम्हारे क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पे रौनक होगी, तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा। अल्लाह अल्लाह बात निकल गई है। सुनो, अब वो इस्लाम की शहजादी उसी में खड़ी है, उसी लाइन में खड़ी है, दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, कब कपा भी रही है, डर भी रही है, पता नहीं क्या होगा। ये वही गुंडे का घर है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो रो रो करके कह रही है अल्लाह मेरे बच्चे पता नहीं मर गई या बच गए, ऐ अल्लाह कोई सबब पैदा कर देना। वो लड़की की आंखों में आंसू थे, लड़की की आंखों में
आंसू थे। इतने में अल्लाह उस्समत, वो लड़की की आंखों में आंसू, उस मालदार की नजर पड़ जाती है। किसी ने जाके बता दिया वो लड़की खड़ी है, उसकी नजर पड़ गई। उसने 2 गुंडों को भेज के लड़की को पकड़वा लिया। उसके कमरे में जब लड़की आई, वो गुंडा बोला बोल क्या बात है। वो लड़की दामन फैला के कहने लगी भाई भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं न उनका बाप है, मैं अकेली माँ हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, कोई चीज नहीं है खिलाने की। आज 3 दिन हो गए, मेरे बच्चे सिसक रहे हैं, सिसक। अरे माँ ये तड़प रही है, मगर उसके सर पे शैतान था, उसे वही नशा चढ़ा हुआ था। देख करके जबान को बदतमीजी तरीके से होठों पे फेरने लगा और कहने लगा सुन तू मेरा कहना मान ले, देख कोई यहाँ कमरे में नहीं है, तू सिर्फ वायदा कर ले बाद में आ जाना, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, मैं तुझे रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। जब इतना कहा वो लड़की कांप गई और कहने लगी या अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ, मौला मेरी मदद फरमा। लेकिन गुस्से में आकर के वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी कैसा नालायक इंसान है, अरे अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया फिर भी तेरी नीयत खराब है, मेरे बच्चों की जान चाह रही है, तू कैसा मुसलमान है। अरे असल अगर मेरे 1 नहीं 1000 बच्चे भी होते अल्लाह मुझे देता और वो सब एक एक करके मर जाते, और अगर मुझसे कोई कहता कि गलत कदम उठा ले तब भी मैं सारे बच्चों की गम को मौत को बर्दाश्त कर लेती, मगर मैं अपना कदम गलत नहीं उठाती, मैं शरीयत का खून नहीं करती, मैं नबी को नाराज नहीं करती। अरे लानत है तेरी दौलत पर, लानत है तेरी जवानी पर, लानत है तेरे रुपये पैसों पर। जब इतना कहा उसे जलाल आ गया लड़के को, और उठ करके जब खड़े होकर लड़की के गुस्से में धक्का मारा। बिचारी का न शौहर है न बाप है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो बाप की छांव में पलते हो, अगर तुम इन उलमा के करीब आओ तो तुम्हें पता चलेगा इस्लाम में कैसी कैसी तकलीफें उठाई गई हैं, लोगों पे कैसी कैसी तकलीफें पड़ी। अल्लाह अल्लाह उस लड़की को जब धक्का मारा लड़की चौखट में जाके लग जाती है, और चौखट में लगी उस लड़की का सर फूट जाता है, सर से खून निकलने लगा, बे बे करके गर्दन में आने लगा। इस लड़की ने भी 3 दिन से कुछ ना खाया था। अल्लाह अल्लाह ये लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा आया और चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया लड़की गिरने वाली थी, चौखट पकड़ पकड़ के नीचे बैठ गई, बेहोश होने वाली थी। इस जालिम ने 2-4 लाते और मारी, 2-4 लाते और मारी। उधर तीनों बच्चे दम तोड़ रहे हैं और इधर माँ पे क्या जुल्म सितम हो रहा है। कह रही है अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। इस गुंडे ने 2-3 लोगों को बुलाया क्योंकि इसके पास रहते थे, कहा जाओ इसको धक्के मार मार के बाहर कर दो। उस गरीब लड़की को रास्तों में ढकेला जा रहा है, इधर गिरी कभी जाकर के उधर गिरी, उधर से धक्का मारा तो उधर जाकर के गिरी। उस लड़की को दरवाजे में फेंक दिया। वो लड़की चारों हाथ पांव फैला करके दरवाजे में पड़ी है, खून निकल निकल के रिस रिस के जम जाता है। वो लड़की पड़ी है, उठा नहीं जाता है। अरे कोई पुरसाने हाल नहीं। तीनों बच्चों ने देखा दरवाजे में हमारी माँ खड़ पड़ी है, माँ हमारी
ماں کے حالات خراب ہیں، ہماری ماں کا خون نکل نکل کے جم گیا۔ تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں ہمیں مرنے دو، ماں ہمیں معاف کر دو، ماں اے ماں ماں ہماری وجہ سے تمہارا کیا ہو گیا؟ او نوجوانوں، آج کے بعد اپنی ماں کو آنکھیں مت نکالنا، آج کے بعد اپنے باپ کی طرف کو آنکھیں مت نکالنا۔ تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی بچے ہو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے، ماں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ماں، ارے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ باپ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ باپ، اس کا لال خون کماتے کماتے کالا پڑ گیا، اس نے کبھی اچھے ڈھنگ کے کپڑے خود نہ پہنے، مگر تم چھوٹے سے تھے تمہیں کپڑے بنا کے دیتا تھا، اس نے کبھی اپنے شوق پورے نہ کیے، مگر تمہارا کوئی شوق اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج تم جوان ہو کر کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ پیارے، آج کے بعد توبہ کر کے جانا، یہاں علماء کی موجودگی میں وہ اسلام کی شہزادی پڑی ہے۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں 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 تمہیں کیا ہو گیا؟ ماں اٹھو، ماں ایک نظر ہمیں دیکھ لو، ماں آج کے بعد ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے، ماں ماں ہم تم سے پینے کو کچھ نہیں مانگیں گے، ماں۔ ارے جب تینوں بچوں کی فریاد ماں نے سنی، آوازیں سنی، ماں وہ چیز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے غم بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، تینوں بچوں کو سینے سے لگاتے کھچڑ کھچڑ کے دیوار سے ٹیک لگا لی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، یہ ماں سینے سے لگائے پڑی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں میرے بچوں میں بہت مجبور ہوں میرے لال، میں کچھ نہیں کھلا سکتی میرے لال۔ تینوں بچوں نے، کسی نے پیار سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کسی نے ماں کے منہ کو چھوا، کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے ماں، بس آخری ہماری ایک مانگ ہے وہ پوری کر دو ماں، آخری ہماری طلب ہے وہ پوری کر دو ماں۔ ارے تینوں بچوں نے کیا مانگا ذرا یہ تو سننا، کہا ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے ماں، کھانا نہیں مانگیں گے ماں، پانی نہیں مانگیں گے ماں، بس ایک چیز ہماری پوری کر دو ماں۔ ماں بولی میرے لال مانگو مانگو میرے شہزادے مانگو۔ جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچے کہتے ماں دیکھو رد مت کرنا ماں، واپس مت کرنا ماں، ہماری بات کو مسترد مت کرنا ماں، ماں فیل مت کرنا ماں۔ ماں بولی میرے لال مانگو۔ تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے ماں سے کہتے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جاتی ماں، اگر سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے حلقوم میں کانٹے جم جاتے ہیں ماں، سانسیں نہیں لی جا رہی ہے ماں، بہت تکلیف ہے ماں، ماں اب ہمیں کھانا مت دو ماں، اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو ماں، ہمیں دنیا سے کر دو الگ ماں، اب ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ ارے ماں سے اگر اولاد کہے تو بولو کیا بنے گا؟ ماں کی چیخ نکل گئی، اے اللہ میں اس در پہ آ گئی، ان بچوں کا کیسے گلا گھونٹوں؟ بولنے لگی نہیں بیٹے نہیں میرے لال، یہ ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ارے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے، کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ دے؟ ماں نے کہا میرے لال اب بس آخری چیز بچی ہے۔ تینوں بچوں کو رکھا اور ماں اس مالدار کے گھر کو چلی، اس نے کہا چلو اب اسے عزت نیلام کر دو، اسے شیطانیت پہ اترنے دو، عزت نیلام کر دو، اور بچوں
बच्चों की जान बचा लो, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। जब इतना कहा, माँ तीनों बच्चों को रख करके उस मालदार के घर की तरफ को चली। तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ मत जाना, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी की कसम खाया करेंगे लोग, लेकिन माँ है इन तीनों बच्चों की खातिर। अरे माँ भीख मांग रही है, माँ अपनी इज्जत पे बारी आ गई तो माँ चाह रही है। माँ अरे तुम्हें क्या पता माँ क्या होती, आज तुम अपनी माँ से छुपा के खाते हो, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो इस्लाम की शहजादी जब चलती चली जा रही है, जैसे ही उस मालदार के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजे की कुंडी पकड़ी, मगर दिल में ख्याल आया, ओ लड़की तू इस्लाम को डुबोने जा रही है, अपने बच्चों की खातिर इज्जत पे दाग लगाने जा रही है। अरे नबी के बच्चों को देख, करबला के मैदान में उन्होंने अपने बच्चे नहीं बचाए, इस्लाम को बचाया था। उन्होंने बच्चों की मदद नहीं की, इस्लाम की मदद की। छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, मगर इस्लाम को लड़खड़ाता हुआ नहीं देखा गया, इस्लाम को कांधा दिया था। अगर सुन ले, अगर तूने अपनी इज्जत नीलाम कर दी तो तू फातिमा को क्या मुंह दिखाएगी, ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएगी, सकीना को क्या मुंह दिखाएगी, उम्मे रुबाब को क्या मुंह दिखाएगी, और मेरे नबी को क्या मुंह दिखाएगी। अगर तेरे बच्चे मर गए तो फातिमा के बच्चों के साथ जाएंगे, और अगर शहीद हो गए, अगर शहीद नहीं हुए बच गए तो सुन ले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ जाएंगे। जब इतना दिल में ख्याल आया, वो मालदार इसे चक्कर आया, कुंडी लेकर के नीचे को गिर गई, मालदार का दरवाजा खुल गया, सामने मालदार बैठा था। उसने कहा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, मैंने कहा था बोल कितने रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए बोल, मगर मेरा कहना मानना होगा, बोल कल आएगी या परसों आएगी, अभी तू अपने आप को संभाल ले, कब आना है, पहले अपने बच्चों की जान बचा ले। वो कहने लगी सान मेरा कदम तो आगे बढ़ चुका था, मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे मेरी सकीना ने बचा लिया, मुझे मेरी ज़ैनब ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा है, कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो अली की बीबी है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अरे तू नहीं जानता, ये वो फातिमा है जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके हुस्न जमाल का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, बरेली के इमाम क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की कहने लगी सन अरे अल्लाह से तौबा कर ले, शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटना छोड़ दे, सारे गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमा देगा, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, गुनाहों को छुपा करके माफ कर देगा, अल्लाह गफ्फारुल अयूब है, गुनाहों की बख्शिश कर देगा, अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम फरमा देगा। अगर तेरे गुनाह समंदर के झागों की बराबर भी हो, अगर अल्लाह की रहमत के कतरा बरस गया, सारे गुनाह धुल जाएंगे। अल्लाह तो वो है जो 100 कत्ल करने वालों को माफ कर देता है। अगर तूने तौबा कर ली अल्लाह माफ फरमा देगा। ये कह करके लड़की चली गई और जाकर के तीनों बच्चों को लेकर के गोद में मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उसके दिल में झटका लगा, यार कैसी लड़की है, बच्चे जा रहे हैं मगर शरीयत मुस्तफा पर आंच आने नहीं दी। लड़की कैसी है, ये खुद मर रही है मगर इसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी। ये कैसी लड़की है जो शरीयत मुस्तफा की इतनी पाबंद है। अल्लाह उस समाज लड़के के दिल में झटका लगा, लड़के ने तौबा कर ली, सारे गुनाहों से तौबा की और तौबा करने के बाद ऐ अल्लाह आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी की बहन बेटी को नहीं सताऊंगा। आज
کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکے نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا 2 آدمیوں کو بلایا، کہا مال لے لو، دولت لے لو، اناج لے لو، اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب اس کے گھر پہنچے کہا او بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، لے آج تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرا بھائی ہوں، آج سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا، آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا۔ وہ لڑکی نے وہ لے لیا، پکا لیا، بنا لیا، بچوں کو بچا لیا اور اپنے دامن کو اٹھا، اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اور کہا مولا پروردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام ہے، میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا مگر تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو غفار ہے، تو تو ستار ہے، تو تو میرے مولا رحیم ہے، پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے، اس کا دامن نہیں جلتا ہے، اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا۔ اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں، یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے کیا تھا کیا بن گیا، کیوں اس نے کیا کیا، صرف توبہ کی ہے، توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے، پکے دل سے توبہ کی ہے۔ کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاکار تھا، لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں، آج تک تم نے جو گناہ کیے کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، تمہارے کتنے گناہ ہو اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ میں تم سے نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں، میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول پاک کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، تمہیں نبی پاک کا واسطہ، تمہیں اللہ والوں کا واسطہ۔ پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا۔ میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے، اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا، اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ بولو پکی سچی توبہ کرنا، کوئی بھی جھوٹی توبہ مت کرنا۔ دیکھ میرے بھائی بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے، آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے اور آنکھوں میں آنسو ہو، اگر نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر لے، اور آج تو توبہ کر لے، اور سب توبہ کرو اللہ سے، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو۔ پتہ نہیں ان میں سے کس کی، علماء بھی اٹھا لیں کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا ہوں، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی کر رہے مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد شرابیں نہیں پیئیں گے، آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے، میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے۔ ہاتھ ہلا دو سب لوگ، بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے ہاتھ رکھ لو۔ میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے، میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو، ناظم صاحب کو، ان علماء کو، اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے یہ سنہرا موقع عطا فرمایا۔ میں نے بیان کیا، پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے، پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے، مگر پیارو یہ سید زادہ ہے۔
है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, इतना ही बस तौबा करा सकता हूँ। हश्र के मैदान में जब हमारे नाना होंगे, आका होंगे तुम्हारे, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी होंगे। अल्लाह अल्लाह, हश्र के मैदान में हजरत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दो मुंह होंगे, दो मुंह, जिनके दो चेहरे होंगे। प्यारे जरा दिल से सुन लो मेरी बात, जब थक जाओ तो मुझे इशारा कर देना, मैं भी चलूंगा। हश्र के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दो चेहरे होंगे, आगे को जैसे हमारा आपका चेहरा है ऐसे ही पीछे को भी चेहरा होगा। अल्लाह, अगर तुम में से किसी का ऐसा चेहरा हो तो किसे मुंह दिखाओगे? सब लोग दूर से पहचाने जाएंगे, दूर से वो दो चेहरे वाले आ रहे हैं और ऊंचे कर दिए जाएंगे, ऊंचे। अल्लाह अल्लाह मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। प्यारे, दो चेहरे होंगे, पूछा जाएगा आका, मेरे नबी से सहाबा ने अर्ज किया, आका वो दो चेहरे क्यों होंगे? कौन सा ऐसा इन्होंने गुनाह किया होगा? कौन सी ऐसी इन्होंने बुराई की होगी? कौन सा ऐसा पाप किया होगा? कौन सा ऐसा जुल्म किया होगा? मेरे भाई, तुम्हारे अंदर 50% ये बुराई है, 50% ये बुराई है, ये आफत है, ये गुनाह है। वो क्या है मैं तुम्हें बता दूंगा आज। तुम आज के बाद तौबा उससे भी कर लेना, ताकि हश्र के मैदान में दो चेहरे ना हो, वरना वहां तो पकड़े जाएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे अगर कयामत में मान गया। अरे बता दूं कौन लोग होंगे जिनके दो चेहरे होंगे? सुनना चाह रहे हो? बोलो सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ, सुनना चाह रहे हो? रख लो प्यारे, तौबा भी कर लेना मेरे भाई। बड़ी मेहनत से तुमने बुलाया, बड़ी मोहब्बत से मैं आया हूँ, मेरा नजराना ये वसूल कर लेना। उन भाइयों को बुरा लगता होगा जिन्हें मैंने पैसे देने से रोक लिया, मगर बताओ तुम मेरे भाई हो, इस्लामी रिश्ते के भाई हो, दामन में ये बातें लेकर के जाना। प्यारे प्यारे, वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिनके दो चेहरे होंगे? अल्लाह, पूरी दुनिया की बात झूठी हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया दो चेहरे वाले वो होंगे जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, इसकी इससे लगाते हैं, इधर की उधर करके जो लड़ा देते हैं, आपस में गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, चुगली। 50% मेरे भाई ऐसे हैं, चौराहे पे खड़े होंगे तो तेरी मेरी बुराई, किसी को मुद्दा बना के उसकी बुराई करेंगे। मत करना प्यारे, मत करना, बहुत बड़ी सजा है। आज के बाद जबान को रोक लेना, रोक लेना मेरे भाई, रोक लेना, ये तुम्हारी मेहनत वसूल हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं वो उसके दो चेहरे होंगे, जो इसकी उनसे कहता है, इनकी इनसे कहता है, इधर की उधर करता है, आपस में लड़ाइयां करा देता है, पीठ पीछे बुराइयां करता है। गीबत मत करना, चुगली मत करना, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला अल्लाह समद, हश्र के मैदान में उसके दो चेहरे होंगे। और जरा सुनो एक बात और सुन लो। क्या टाइम ज्यादा हो गया? तो फिर ये बच्चे उठ उठ के कहां जा रहे हैं? अच्छा, अगर जरूरत है तो जरूरत के बाद आ सकते हैं। अभी तो मेरी घड़ी में 1:35। बोलूं क्या इजाजत? बोलूं? पता नहीं क्यों मेरा दिल पिघल आया। मैं चाहता हूं कि कुछ हालांकि ये सब उलमा जानते हैं, सब तकरीरें करते हैं, मगर सोचता ये हूं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं तुम्हें बुला बुला के शेर पढ़ पढ़ के, चलो वो सब नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी तरफ से, उलमा की तरफ से कुछ ना कुछ तुमको पहुंच जाए। बोलो, तुम भी चाहते हो ना? वो शख्स कितना बुरा होगा, कौन? जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो, उसका जनाजा हो। अल्लाह, टोपी ओढ़ा करो बेटा। अच्छा, जिसका जनाजा हो,
اور اس کا بھائی جنازے کے سامنے کھڑا ہو. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں. اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کار کے سامنے سے گزرا ایک موٹر سائیکل, دونوں میاں بیوی, ایک چھوٹا سا بچہ تھا ساتھ میں. نئی نئی شادی ہوگی, 2-4 سال ہوئے ہوں گے جب بچہ تھا. تو اتنی تیزی سے موٹر سائیکل پہلے تو ہماری کار سے ایسے کر کے گھما کر کے نکلا. جب نکلا میں نے کہا یا اللہ رحم فرما. آگے ٹرک والا تھا, اس سے بھی کٹ مارتا ہوا جا رہا تھا. دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. پیچھے کے جو 2 پہیے ہوتے ہیں, ادھر سے رکشے والا آیا, اس سے موٹر سائیکل ٹکرا کر کے پہیے کے نیچے آ جاتے. دونوں پس جاتے ہیں. بچہ دونوں کے جنازے پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. بچے کا کچھ نہیں ہوا, بچے کے ذرا بھی چوٹ نہیں لگی. فرشتوں نے بچایا اس کو. یہاں سے سینے کے اوپر سے بالکل بھرا ہوا ٹائر ہو, ٹرک وہ ہو, بڑا والا ٹرک تو بولو کیا بنے گا, بالکل پیس کے رکھ دیا تھا. بچہ پاؤں کے پاس 2-3 منٹ میں ہماری بھی کار آ گئی. دیکھا تو یہ وہی ہے بچہ, وہی ہے جو سامنے سے گزرا. میں نے کہا یا اللہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. پیارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنی ماں کو مت ستانا, باپ کو مت ستانا, کسی کو مت ستانا. ارے اپنے لیے جیا تو کیا جیا یار. کبھی کسی غریب کی مدد کر کے دیکھ تو پتا چلے گا. کسی کے گھر کا چولہا جلوا کر کے دیکھ تو پتا چلے گا. کسی غریب کے گھر میں کمبل پہنچا دے, لحاف پہنچا دے. جاڑے کا موسم آ رہا, اس کے بچے سکون سے سوئیں گے. تمہارے گھر میں کئی لحاف فالتو پڑے ہیں. کم سے کم تلاشا کرو کوئی غریب ایسا مل جائے جو میرا لحاف لے لے. کچھ 100 روپے 500 روپے لگ جائے. اس کے بچے اگر جاڑے میں تمہارا لحاف اوڑھ کے سوئیں گے, بھلے وہ اپنی زبان سے دعا دے یا نہ دے, مگر میرا مولا تو سب جانتا, پروردگار تو سب جانتا. اچھے کام کیا کرو. اب کون ایسا ہوگا جس کا جنازہ یہاں پہ رکھا ہو, اس کا بھائی, اور بھائی کا جنازہ چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی سامنے کھڑا ہو, اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. کتنا برا انسان ہوگا. سماج میں اس سے برا کوئی ہوگا بولو؟ اگر کوئی ایسا ہو اپنے بھائی کا گوشت جنازے میں سے نوچ نوچ کے, مردے سے, اپنے مرے ہوئے بھائی سے نوچ نوچ کے کھائے, بولو تم اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ بولو اس سے رشتہ داری رکھو گے؟ بولو اس سے کچھ تمہارا واسطہ رہے گا؟ ساری دنیا اسے برا کہے گی, لیکن کون ہے وہ؟ پیارے میرا کلام غلط ہو سکتا ہے, ان کا کسی کا کلام غلط ہو سکتا ہے, کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بولو یہی رکھ جاؤ, یہاں رکھ. کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بولو اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کیا؟ میری طرف توجہ دو. کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ترجمہ ان سے کرا لینا, تم گھر میں جا کے دیکھ لینا, میں بھی کروں گا. اللہ خود فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. بولو حفاظ کرام, کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. پیارے قرآن پہ تو ایمان ہونا چاہیے یار. اگر قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, پیٹ پیچھے برائی مت کرو. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا؟ بولو نہیں. کوئی کسی کی برائی کرے گا؟ میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں.
اور وہ عورتیں آنے کے بعد آقا سے اپنے ضرورت کے مسائل پوچھنے لگی. میرے نبی نے کہا ٹھہرو. آقا نے فرمایا ٹھہرو، کیا تم کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی آقا کیسے کھا لیں گے ہم؟ آقا نہیں کھایا. میرے نبی نے پھر فرمایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو؟ کہا آقا ہم نے نہیں کھایا. تیسری مرتبہ پھر نبی نے فرمایا کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی رو رو کر کے آقا ہم نے تو آج گوشت بھی نہیں کھایا ہے، تو پھر مرے ہوئے بھائی کا کہاں سے؟ آج تو ہم نے سبزی کھائی ہے، گوشت نہیں کھایا. میرے نبی نے فرمایا حلق میں ادھر جا کر کے انگلی کرو اور قے کرو، قے حلق میں انگلی ڈال کے پلٹی کرو، قے کرو. ان عورتوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی تو اللہ الصمد ان کے منہ سے پلٹی میں گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا دیکھو یہ کیا نکل رہا ہے. وہ عورتیں رونے لگی اور رو رو کر کے کہنے لگی آقا ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے تو آج گوشت بھی نہیں کھایا تھا، لیکن یہ کہاں سے آیا؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے آئی ہو. ارے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے. پیارے یہاں سے جانے والوں سنو، آج کے بعد اپنی زبان پہ قابو رکھنا. آج کے بعد کوئی بھی کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا. بولو نہیں کرو گے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب میں سمجھ رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ زبردستی روکنے کا عادی میں بھی نہیں ہوں. اللہ الصمد. 2 شعر پڑھ رہا ہوں. آپ کو اتنا شاندار پروگرام، اتنا اچھا، ہاں میرے مولا اتنا دے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. یہ کمیٹی والے حضرات نے دیکھ رہے ہیں کتنا اپنے بھائی کی شادی میں اتنی محنت سے لگن سے کام نہیں کیا ہوگا جتنا آقا کی محبت میں کیا ہوگا. اے اللہ جیسے انہوں نے سجایا ایسے ہی تو ان کی دنیا کو روشن کر دے. ان کے ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان کے ماں باپ کی، سب کے ماں باپ کی دنیا کو روشن کر دے، اور اگر گزر گئے تو ان کی قبروں کو روشن کر دے. آمین. ان کی قبروں کو روشن کر دے. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے، بس 1-2 شعر. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ توجہ سننا. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو. کیا دعا کے بعد نہیں جاؤ گے؟ اتنی دیر رکے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو گے، دعا لے کے جائیو. دعا کے بعد جائیو، چاہے کھڑے ہو کر کے سن لو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے رہو ٹانگیں سیدھی کر لو، کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہو کر کے سن لو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے